أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی محترم خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تسلسل سے بات چل رہی ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. پچھلا جمعہ ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے ایک مقام تک اپنی گفتگو پہنچا دی. بدر کا دن مسلمانوں کے لیے فتح کا دن تھا، خوشخبری کا دن تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا رعب جزیرۃ العرب کے کونے کونے تک پہنچا دی، اور لوگ جو مسلمانوں کو ہلکا لے رہے تھے اور ایک وقتی فینومینن اور ایک وقتی مسئلہ قرار دے رہے تھے کہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ایک قوت بن گئے اور اب ان کا ختم ہونا یہ آسان نہیں. تو ایک تو جزیرۃ العرب کے کونے کونے تک اس لڑائی کی خبر پہنچی اور مسلمانوں کا ایک اچھا تاثر پورے عرب پر قائم ہو گیا. دوسری طرف یہ قریش کے لیے بہت بڑی ہزیمت تھی، یعنی بدر کے بعد مکہ کا وہ ماحول نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. بڑے بڑے جو صنادید قریش تھے، قریش کے جو ستون تھے، وہ مارے گئے بدر کے اندر. ابو جہل مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور ولید مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، اور دیگر جو بچے ہوئے تھے ان میں سے 70 سردار وہ گرفتار ہوئے. اور بعد میں قریش کو بڑی ہزیمت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ فدیہ دے کر انہیں چھڑانا پڑا. یعنی عرب میں یہ فدیہ دینا یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہے، سرنڈر کا اظہار ہے. تو نہ صرف یہ کہ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، بلکہ جو دیگر 70 پکڑے گئے تھے ان کو فدیہ دے کر انہوں نے چھڑا کر عملاً مسلمانوں کی برتری کو تسلیم کر لی. تو یہ ایک ایسی عظیمت تھی جس نے پورے مکہ کے اندر ایک کوہرام کی کیفیت پیدا کر دی. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے کوئی اسیر نہ ہو یا کوئی مقتول نہ ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے. جوش انتقام نے انہوں نے پھر تیاری شروع کر دی اس کا بدلہ لینے. وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹ تھے اور 50,000 سونے کے دینار تھے، آج کے 54-55 کروڑ روپے، وہ انہوں نے وقف کر دیے کہ اس کو ہم اپنی ذات پر نہیں خرچ کریں گے، بلکہ
اس کے ذریعے مسلمانوں سے انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے خلاف خرچ کیا، اللہ نے اس کو اس کے لیے حسرت بنا دی۔ انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 کا، اس میں کیل کانٹے سے لیس فوجی، گھڑ سوار، اور انہوں نے اپنے ساتھ عورتوں کو بھی رکھا کہ اس دفعہ ہم عورتوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے اندر وہ غیرت موجود رہے اور ان عورتوں کو بچانے کے لیے ہم آخری وقت تک لڑیں، میدان نہ چھوڑیں۔ اور عورتوں کی اس لشکر میں اور اس کانٹینجنٹ میں سربراہی کا کردار ابو سفیان کی بیوی کر رہی تھی ہند، جو عار دلا رہی تھی اور غیرت دلا رہی تھی تمام مردوں کو کہ نکلو اور انتقام لو۔ اور اس کو یہ انتقام اس لیے تھا کہ جو ابو سفیان کا سسر تھا عتبہ، وہ مارا گیا تھا، یعنی اس کا والد، ہند کا والد، اور ہند کا چچا مارا گیا تھا، اور ہند کا بھائی مارا گیا تھا، ولید اس کا بھائی تھا۔ تو باپ کا اور چچا کا اور بھائی کا انتقام وہ اتنا جوش مار رہا تھا کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھا، اور اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا اور ان کو تیار بھی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اطلاعات مل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک انٹیلیجنس کا سسٹم بنایا ہوا تھا، مشرکین مکہ کی ہر موو اور ان کی ہر حرکت اور ہر چال بر وقت اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں مل رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ بہت خفیہ رکھ رہے تھے سارا کام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معلوم تھا۔ اور انسانی ذرائع سے آپ نے انسانی اسباب اختیار کرتے ہوئے ایسا سسٹم بنایا ہوا۔ ایک تو ہے نا وحی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں، لیکن یہ آپ نے اسباب کے تحت ایک انسانی سسٹم ڈیولپ کیا ہوا تھا کہ آپ کو مکہ کی ہر خبر فوراً پہنچ جاتی۔ تو آپ نے مجلس شورا منعقد کی۔ اب جب آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، اور اس لیے نہیں رہ گئے تھے کہ انہوں نے سستی دکھائی تھی، بلکہ اس لیے کہ جنگ کا تو موقع ہی نہیں تھا، مسلمان مدینہ سے جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، نفیر عام ہی نہیں تھا، تو انہیں ایک احساس تھا کہ ہمیں موقع نہیں ملا اپنے جوہر دکھانے کا، ہم ایک بڑے مارکے سے رہ گئے، تو وہ ذرا زیادہ جوش میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم بدر میں مدینہ سے باہر نکلے اور کھلے میدان میں مقابلہ کیا، ہمیں اب بھی مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں قریش کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ دو ہاتھ ہو جائے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی نظر ان کی ساری تیاریوں پر تھی، آپ نے اپنی رائے دی کہ نہیں، مدینے میں ٹھہر کر ہمیں مدینے کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن وہ نوجوان تھے، وہ ذرا بڑھ کر بول رہے تھے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس شورا سے اٹھے اور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب آپ محفل سے اٹھے تو جو کبار صحابہ تھے، انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ تمہیں صاف نظر آ رہا ہے رسول اللہ کی اپنی رائے کیا ہے،
لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے پر مجبور نہ کرو، اور جو آپ چاہتے ہیں اسی کے مطابق وہ رائے اختیار کر لو۔ انہیں بات سمجھ آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تو ان نوجوان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری ایک رائے تھی لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ مدینہ میں دفاع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اس میں موافق ہیں، آپ ایسے ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبی جب ایک دفعہ زرہ پہن لے پھر وہ اتارتا نہیں، اب باہر مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر لے کر مدینہ کو چھوڑا، اور جو پہلا پڑاؤ آپ نے کیا تو عبداللہ بن ابی نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا، اور اس نے فتنہ یہ کھڑا کیا کہ اس نے کہا کہ میری رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، اور آپ نے میری رائے نہیں مانی، لہذا میں آپ کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گا۔ اور اپنے 300 آدمیوں کو لے کر وہ الگ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ اب عین میدان جنگ میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک آدمی کمزوری دکھا دے اور لشکر میں پھوٹ پڑ جائے تو اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 افراد رہ گئے، ان 700 میں سے بھی کمزور ایمان کے لوگ جو تھے وہ اگرچہ ان کے قدم آپ کے ساتھ چل رہے تھے لیکن دلوں میں ان کے خوف اور وہم وہ جگہ پکڑ گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس موقع پر یہی فیصلہ کیا کہ میں باہر جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو احد کے میدان تک یہ 700 افراد پہنچے۔ وہاں سے جب مشرکین کا لشکر آیا تو وہ 3000 تھے، یہاں مسلمان 700 ہیں۔ پہلے دن شوال کا مہینہ 3 شوال غالباً، جب پہلا مقابلہ ہوا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبل رمات ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اب بھی آپ جائیں گے احد کے میدان میں تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 50 افراد کو متعین کیا، تیر اندازوں کو، اور ان سے کہا کہ آپ نے یہیں پر رہنا ہے اور ہماری پشت کو دشمن کے یعنی غیر متوقع حملے سے بچانا ہے، اور اگر آپ میدان میں دیکھیں کہ ہم مارے جا چکے ہیں اور ہمارے جو لاشیں ہیں انہیں کوے نوچ رہے ہیں، تب بھی آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ ان کو یہ ہدایات دے کر وہاں ڈپلوائے کر کے 650 لوگوں کے ساتھ، 50 تو ادھر چلے گئے، 650 افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور پہلے ہی حملے میں قریش کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگتے بھاگتے عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ ادھر ابو سفیان کی بیوی وہ کھڑی تھی، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس نے کہا یہ تو بھاگ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، تو اس نے اپنا خیمہ اکھاڑا، اس کی جو بانس ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود ہی اپنے بندوں کو کہا تم ادھر آؤ گے واپس تو میں تمہیں اس سے تمہاری پٹائی کروں گی، واپس مڑو، جاؤ مقابلہ کرو۔ لیکن کون اس کے کہنے پہ آتا؟ وہ تاریخ میں اس کے شعر بھی ہیں، نحن بنات الطارق نمشی علی النبارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق، فراق غیر ماوقی کہہ رہی تھی
لوگوں کو جوش دلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ لوگ بھاگے جا رہے ہیں اپنا سامان چھوڑ کر، اپنے خیمے چھوڑ کر، خواتین چھوڑ کر۔ وہ پہاڑی پر جو صحابہ کرام کھڑے تھے، جو تیر اندازی کے اوپر مامور تھے، وہ سارے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں تو وہ سمجھے بس فتح ہو گئی، اور وہ پہاڑی سے نیچے اترنا شروع ہو۔ ان کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا نہ اترو، تمہیں رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، بس جنگ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے نافرمانی کی، نیچے اتر آئے۔ صرف 13 آدمی ایسے ہیں جو پہاڑی پر اپنے کمانڈر کے ساتھ رہے، باقی 37 کے قریب لوگ وہ نیچے اتر آئے۔ دور خالد ابن ولید، وہ وقت مسلمان نہیں تھے، مشرکین کے لشکر میں گھوڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور وہ بہت ذرا جنگی چال سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں نے تو اپنی پشت خالی کر دی ہے، تو وہ اپنے گھوڑوں کو کوئی 1.5-2 میل کا سفر کرا کر دور سے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کی پشت پر جب خالد ابن ولید نے حملہ کیا تو وہ جو بھاگ رہے تھے مشرکین، انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ مسلمان پر پیچھے سے حملہ ہو گیا، تو وہ بھی پلٹ آئے جو بھاگ رہے تھے، اور 2 طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ اچھا، اس کو بھی مسلمان سنبھال لیتے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، اور دھول تھی اور بہت زیادہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور جب تو میدان میں صاف نظر بھی نہیں آتا۔ کسی شخص نے حضرت مصعب بن عمیر کو گرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت مصعب بن عمیر کی شباہت بہت زیادہ رسول اللہ جیسی تھی۔ دور سے ایسے لگتا تھا کہ انہیں پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ کون ہے۔ تو حضرت مصعب شہید ہو گئے، گر گئے، تو کسی نے کہہ دیا رسول اللہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کے وقت مسلمانوں نے لڑائی سے عملاً یعنی دل ان کے ٹوٹ گئے اور ہتھیار پھینک دیے کہ اب کیا لڑنے کا فائدہ، جب رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو اب ہمارا لڑنے کا اور زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ یہ وہ موقع تھا کہ مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اب اس سچویشن کے جب اندازہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان تک بھی یہ بات پہنچی کہ یہ افواہ پھیل گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسپائی اختیار کریں، آپ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جیسا بہادر کسی کو نہیں دیکھا۔ میدان جنگ میں ہم آپ کے پیچھے آپ کی آڑ میں لڑتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مسلمانوں میں محمد تمہارے درمیان زندہ موجود ہوں، ان کو دلاسا دینے کے لیے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ نے اعلان فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندہ موجود ہوں۔ یہ آواز مسلمانوں تک تو بعد میں پہنچتی، حضرت خالد ابن ولید تک پہلے پہنچ گئی، اور خالد ابن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ اب وہ 200 تھے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 9 صحابہ، 2 مہاجر 7 انصاری، اور انہوں نے گھیرا بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، اور چاروں طرف سے اب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہو اور ایک نہ ہو 200 ہوں، تو ایک تو انہیں ویسے ہی عیش حاصل ہے اوپر ہیں اور یہ نیچے ہیں، اور دوسرا وہ مسلسل چکر کاٹ کر اور تلوار چلا رہے ہوں،
تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کتنا مشکل ہوگا، آپ سوچیں، ویژولائز کریں اسے۔ صحابہ کرام میں سے 9 صحابہ میں سے 7 لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور صرف 2 صحابہ رہ گئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ کے قریب کسی کو آنے نہیں دیا۔ پھر باقی صحابہ بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفوظ غار کی طرف لے گئے، اس حملے سے بچا لیا۔ لیکن اس دوران ایک کھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک پہ چوٹ آئی، آپ کا خون بہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پانی سے دھویا اور مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اور قریش میں یہ بات پہنچ گئی ان کے تک کسی طریقے سے کہ یہ سارے مارے گئے، تو ان کے بھی انٹرسٹ لڑائی میں ختم ہو گیا۔ ابو سفیان نے سارا میدان کا چکر لگایا اور اعلان کیا کہ تم میں محمد ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ انہوں نے کہا چلو ان سے تو جان چھوٹی۔ پھر کہا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جواب دوں؟ کہا نہیں چپ رہو۔ اس نے کہا چلو ان سے بھی جان چھوٹی۔ پھر کہا تم میں عمر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو کہا چپ رہو۔ انہوں نے کہا چلو ان سے بھی جان چھوٹی، یعنی گویا اس کے خیال میں یہ تینوں مارے گئے۔ تو اس نے اگلا ایک فقرہ کہا، اس نے کہا کہ لات اور عزا یہ جیت گئے اور تمہارا خدا ہار گیا۔ تو رسول اللہ نے حضرت عمر کو کہا اب جواب دو۔ تو حضرت عمر نے کہا اے دشمن خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور ہمارا خدا تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے بہت نہیں ہے، تمہارے لات اور عزا کے جلدی انتقام آ جائیں گے۔ اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں اچھا چلو اگلے سال میں پھر بدر میں آؤں گا اور تمہارا مقابلہ کروں گا، اور اپنے لشکر کو واپس لے کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا، میدان خالی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، جو شہداء تھے ان کی جو ہے وہ میتوں کو اکٹھا کیا، ان کے تدفین کا بندوبست کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، لشکر کو پھر جمع کیا، اور ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان ایک جگہ پہنچ کر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں کیسا بے وقوف ہوں کہ لڑائی کا بھی انجام ہوا ہی نہیں اور میں لڑائی چھوڑ کے آ گیا۔ بدر میں تو مسلمانوں نے 70 مارے تھے، ہمارے 70 قیدی کیے تھے، میں ان کا ایک بندہ بھی قیدی نہیں کر سکا، نہ میں نے مدینہ پہ چڑھائی کی، اس کو فتح کیا، اور بغیر اس کے واپس جا رہا ہوں۔ تو اس نے لشکر کو روک لیا اور دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو گھبرا گیا کہ اس اتنے نقصان کے باوجود اگر اس میں اتنی ہمت ہے ان میں کہ انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو جمع کر لیا ہے اور ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ واپس چلا گیا۔ لہذا یہ جو احد کا مارکہ ہے اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا اور بلا شبہ بہت ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن یہ شکست نہیں تھی، اس لیے کہ نہ ایک مسلمان گرفتار ہوا اور نہ ایک انچ زمین ان کے پاس آئی۔
بلکہ وہ خود خائب و خاسر واپس گئے، اور مسلمان مدینہ پہنچے اور اپنے دفاع کو انہوں نے مستحکم کیا، مسلمانوں کے دفاع کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد مدینہ پہنچ کر جتنے شہداء تھے فردن فردن ہر شہید کے گھر کا دورہ کیا اور اس سے تعزیت کی اور اسے صبر کی تلقین کی ان کے ورثاء کو۔ تو ان میں سے ایک ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ۔ حضرت جابر یہ 16-17 سال کے نوجوان تھے، ان کے والد ذرا ادھیڑ عمر کے تھے، تو جنگ پر جانے سے پہلے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ بیٹے نے کہا بجان مجھے جانے دیں، باپ نے کہا بیٹا تم نوجوان ہو، تمہیں کئی موقع ملیں گے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں پھر کوئی موقع ملے گا نہیں، مجھے جانے دو۔ تو طے ہوا کہ والد یعنی عبداللہ جنگ پہ جائیں گے، جابر پیچھے رہیں گے۔ پھر باپ نے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا تم ایک بھائی ہو، تمہاری 7 بہنیں ہیں، تو تم نے ان بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی شادیوں کا بندوبست کرنا ہے، تعلیم و تربیت کا، اور میرا قرض ہے فلاں فلاں فلاں، تو یہ قرض بھی تم نے ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی نظر اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر تمام شہداء کے گھروں کا دورہ کیا تو حضرت جابر کو غیر معمولی طور پر غمگین پایا۔ ایک تو باپ کی شہادت، دوسری ذمہ داریاں، 7 بہنیں ہیں اور قرض ہے، تو ظاہر انسان پریشان تو ہو جاتا ہے، اکیلا بھائی ہے۔ تو پوچھا جابر کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ معمول۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا تمہیں میں وہ منظر نہ بتاؤں کہ جب تمہارے والد شہید ہو رہے تھے، شہید ہو گئے، تو کیا معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کسی سے براہ راست کلام کرے، لیکن جب تیرے والد شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے کہا کہ اے عبداللہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ شہادت کے وقت جو مجھے لذت ملی ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور دوبارہ اس راستے میں شہادت کا موقع دے تاکہ میں اسے حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ میری سنت نہیں ہے، ایک دفعہ جو میں اسے بلا لوں اسے واپس نہیں بھیجتا، کوئی اور بات بتاؤ۔ تو عبداللہ نے کہا یا اللہ میں اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں اور وہ یقیناً پریشان ہوگا، میرا پیغام اس تک پہنچا دو کہ وہ میرے بارے میں پریشان نہ ہو۔ تو سورہ آل عمران کی آیات اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بھی مت کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے ان پر کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوشخبری پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارے بارے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کا پیغام پہنچا دیا کہ وہ بہت بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان دے کر بہت فائز المرام ہو گئے۔ تم ان کے بارے میں یہاں خوف کا اظہار کر رہے ہو، تم ان کے بارے میں یہاں
دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جابر جب تمہاری باغات تھے ان کی تمہاری فصل وہ تیار ہو جائے مجھے بلانا۔ جب ان کی فصل تیار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے تمام قرض داروں میں ان کو تقسیم کیا، اور اتنی بچ گئی جو ان کے لیے کافی تھی، اور ان کی ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے لیے پوری کرنے کا بندوبست کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔